بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 25 جولائی کا دن ہے اور 2 سال پہلے اسی دن الیکشن ہوئے تھے۔ عمران خان نے یہ الیکشن جیتے تھے اور آج کے دن جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اس دن کے حوالے سے جو عمران خان کے حمایتی ہیں وہ اس کو یوم فتح کے طور پہ منا رہے ہیں۔ ان کا حق بنتا ہے، بالکل منانا چاہیے۔ اور جو عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں، نون لیگ ان میں پیش ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ ہم ذرا بات کریں گے، کوئی فلسفیکل بات نہیں کریں گے، بالکل جھٹکی سیدھی سی بات کریں گے۔ سوال پوچھیں گے کہ عمران خان سے کہ وہ یا ان کے چاہنے والوں سے کہ وہ اگر یہ اپنا یوم فتح منا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہم ان سے ذرا سوال پوچھیں گے کہ وہ کیوں منا رہے ہیں اور اتنی خوشی والی بات کیا ہے، انہوں نے کیا اچیو کیا ہے۔ اور جو نون لیگ والے ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہ انہوں نے جو سیاپا ڈالا ہوا ہے اور اس سیاپے کی بجائے وہ کچھ کر کیوں نہیں رہے، یا ان کو یہ کیوں لگتا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں، میرا ووٹ چوری ہوا آج کے دن، یا آج کے دن الیکشن چوری ہوا۔ یہ باتیں ہم ذرا کھلا کے ذرا ان سے پوچھیں گے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ڈریم ٹیم تھے، نہ صرف جو پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں ان کی، ظاہر ہے کہ عمران خان نے جو 22 سال اپنا جو پولیٹیکل ویژن لوگوں کو بتایا وہ بہت شاندار تھا، بہت دل فریب تھا وہ والا۔ ان کا جو پاکستان کے بارے میں ویژن تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک بننا چاہیے جس میں قانون جو ہے وہ امیر کے لیے بھی وہی ہو، غریب کے لیے بھی وہی ہو۔ ان کا یہ کہنا تھا، ظاہر ہے کہ ان کا جو فلسفہ ہے، سیاسی فلسفہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں جو ہے وہ قانون اور انصاف ناپید ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی جماعت کا نام بھی تحریک انصاف رکھا۔ تو پاکستان میں انصاف قائم کرنا ان کا بنیادی مقصد تھا۔ ہم نے جائزہ لینا ہے کہ وہ اس میں کتنا کامیاب ہوئے، کتنا کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ جو 22 سال تک کہتے آئے، یاد کیجئے آپ، یا یوں سمجھیے کہ آپ جو ہیں وہ اس عمران خان کو نہیں جانتے جو اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ آپ اس عمران خان کو جانتے ہیں جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقریریں کیا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے جو سیاسی سفر کا آغاز جو ہے وہ اپنی ایک سیٹ سے شروع کیا تھا۔ غالباً پہلے تو ان کو وہ بھی نہیں ملی تھی، بہرحال، لیکن جو وہ باتیں کیا کرتے تھے کہ کس طرح پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ پاکستان پہ اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے ہیں، اس طرح کی وہ کھل کے باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بیسیکلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں کسی کو سرو کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور جو ان سے سروس لیتا ہے اصل کام وہ اپنے فائدے نکالتا ہے۔ پھر وہ کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان کی پولیٹیکل اشرافیہ کرپٹ ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے پاکستان کی دولت لوٹ کے اپنے جو غیر ملکی بینک ہیں وہ دولت سے بھر لیے ہیں۔ ان کا یہ مشن تھا کہ وہ ان چوروں لٹیروں کو الٹا لٹکائیں گے اور پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لے کے آئیں گے۔ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ وہ کہا کرتے تھے، بڑا ایک خوبصورت تصویر دکھایا کرتے تھے کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم اگر سائیکل پہ جا سکتا ہے تو پاکستان کے وزیر اعظم کو کیا تکلیف ہے کہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ پروٹوکول کے اندر پھرتا ہے۔ بڑی دل کو بات لگا کرتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے جو ایوان اقتدار ہیں ان کی ضرورت کیا ہے۔ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ جو ہے اس کا وہ حوالہ دیا کرتے تھے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ 2 کمروں کے فلیٹ کے اندر رہتا ہے، برطانوی وزیر اعظم، تو پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے محل کیوں ہیں؟ گورنر ہاؤس کو وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو عجائب گھر بنا دیں گے اس میں، یا یونیورسٹی بنائیں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے بارے میں بھی وہ یہی کہا کرتے تھے اور غالباً آج تک یہی کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ لوگوں نے ان کے جتنے نعرے تھے وہ ان کے دل کے قریب تھے۔ لوگ تبدیلی چاہتے تھے۔ لوگوں نے عمران خان کو موقع دیا، اور موقع یوں دیا کہ لوگ حیران رہ گئے جب ان کا جلسہ ہوا تھا، جس میں انہوں نے آپ یوں سمجھے کہ اپسیٹ کیا تھا یا ایک سرپرائز دیا تھا۔ لاہور والا جلسہ، اکتوبر والا یا غالباً نومبر والا تھا، میں ڈیٹ ایگزیکٹ وہ بھول گیا ہوں۔ تو اس میں عمران خان ایک ابھرتی ہوئی قوت کے طور پر سامنے آئے تھے۔ پھر لائنیں لگ گئیں، جو اتنے الیکٹیبلز تھے وہ جناب جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اور اس پہ خیر اعتراضات جو تھے وہ سامنے آ چکے ہیں۔ چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کسی کا کوئی ارادہ شامل تھا، کسی کا کوئی فیصلہ شامل تھا۔ یہ چودھری پرویز الہی نے کھل کے یہ باتیں کہہ دی ہوئی ہیں۔ وہ آپ جو ہیں چودھری پرویز الہی ورسز
عمران خان لکھیں گے، یوٹیوب پہ سرچ کریں گے، آپ کو وہ انٹرویو جو سلیم صافی کو دیا تھا وہ سامنے آ جائے گا۔ بہرحال بہت ایک جو وہ نقشہ پیش کرتے تھے وہ پاکستان کا کہ دو نہیں ایک پاکستان جس میں سب کے لیے قانون ایک جیسا ہوگا، لیکن جب وقت آیا تو پھر پتہ چلا کہ وہ عمران خان جو ہیں ان کا جو پولیٹیکل ویژن ہے وہ لوگوں نے ان کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا بڑا وہ ایجنڈا لے کے چل رہے تھے، یا جتنا بڑا ان کا پروگرام تھا پاکستان کو تبدیل کرنے کا۔ سادہ اکثریت بھی ان کو میسر نہیں آئی حکومت سازی کے لیے۔ تو پھر کیا تھا؟ پھر یہ ہوا کہ جناب کے جوڑ توڑ شروع ہوئی اور ایک اتحادی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہم بعد میں چلیں گے۔ ظاہر ہے میں مارجن دوں گا عمران خان کو کہ وہ جتنا بڑا پولیٹیکل ویژن اپنا رکھتے تھے اس کے لیے کم از کم ان کو جو عوام کی حمایت درکار تھی، عوام نے اتنا ان پر اعتبار نہیں کیا۔ 2/3 میجارٹی کم از کم چاہیے تھی۔ وہ جس طرح کا پاکستان نیا بنانا چاہتے تھے اس کے لیے ان کو آئین میں ترمیمیں کرنی پڑنی تھی، ان کو قانون بدلنے پڑنے تھے، ان کو جو پاکستان کا جو بیوروکریسی کا سٹرکچر ہے وہ بدلنا پڑنا تھا، لیکن وہ نہیں کر سکتے اتنی کمزور حکومت کے ساتھ، یا اتنی کم سیٹوں کے ساتھ، یا اتنے کمزور مینڈیٹ کے ساتھ۔ اس کے لیے لوگوں کو ان کو بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا، کم از کم ان کو 2/3 میجارٹی دے کے قومی اسمبلی کے اندر بھیجنا چاہیے تھا۔ وہ نہیں ہو سکا۔ اچھا نہیں ہو سکا تو اتنا بڑا جو ایجنڈا تھا پولیٹیکل ایجنڈا عمران خان کا وہ نافذ نہیں کر سکتے تھے، یہ لاجیکل بات ہے، لیکن وہ کچھ چیزیں کر سکتے تھے جس پر انہیں کسی قانون کی ضرورت نہیں تھی۔ پرانا قانون، پرانے پاکستان کا قانون، اسی پر تھوڑا سا عمل کر لیتے۔ مثال کے طور پہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے یہ ششکے لیتا ہے، ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جا سکتا ہے، ہمارا وزیر اعظم کیوں نہیں جا سکتا؟ تو اس پہ وہ عمل کر سکتے تھے کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں، اور وہ جس طرح کا وزیر اعظم پاکستان میں دیکھنا چاہتے تھے اس طرح کا وہ بن سکتے تھے۔ پہلا امتحان ان پہ عمران خان پہ 2 سال پہلے ہی آیا تھا، جب ابھی انہوں نے الیکشن جیتنے کے بعد حلف نہیں اٹھایا تھا۔ 2 امتحان آئے تھے۔ پہلا امتحان یہ آیا کہ ان کا ایک سندھ اسمبلی کا رکن عمران شاہ، اس نے ایک شہری کو تھپڑ مار دیے کراچی کے اندر، کوئی سڑک پہ ہونے والے ٹریفک والے جھگڑے کے نتیجے میں۔ عمران خان نے اس اپنے جو رکن اسمبلی ہے سندھ اسمبلی کا، اسے جان نہیں چھڑوائی، آنکھیں بند کر لیں۔ پھر دوسرا واقعہ یہ آیا، چینج آ سکتا تھا، یعنی کہ عمران خان جو ویژن لے کے آ رہا ہے اس میں معافی نہیں ہے کسی کو، جو کسی غریب کے ساتھ ظلم کرے گا وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گا۔ چینج آ سکتا تھا، لوگوں میں تاثر بیٹھ سکتا تھا۔ دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے وزیر اعظم بننے سے پہلے عمرے کے لیے جانا تھا، اور عمرے کے لیے ان کے ساتھ زلفی بخاری کا ہونا بہت ضروری تھا، اور وہ بیٹھے ان کے ساتھ جہاز میں، لیکن ان کا نام ECL میں شامل تھا زلفی بخاری کا۔ وہ عمران خان صاحب نے نکلوایا، تو اپنے دوستوں کے لیے انہوں نے قانون تبدیل کیا، تو وہ پرانے پاکستان کے پرانے وزیر اعظم کی صف میں جا کے یوں کھڑے ہو گئے۔ اگر وہ چاہتے تو ان 2 قوموں سے اگر وہ یہ نہ کرتے تو وہ یہ عوام کے اندر تاثر دے سکتے تھے کہ پاکستان بدل رہا ہے، اب پاکستان میں جو ہے وہ لا قانونیت نہیں چلے گی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ پھر وہ کہتے تھے کہ جی کہ کرپٹ لوگوں کو میں پکڑوں گا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ارد گرد جو لوگوں کی جو اکثریت ہے، وہ جہانگیر ترین ہو، وہ زلفی بخاری ہو، وہ خسرو بختیار ہوں، ندیم بابر صاحب وہ ہوں، پھر جو زرتاج گل ہیں، المعروف زرتاج گل صاحبہ وزیر ماحولیات، ان پہ الزام ہے کرپشن کا، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ صرف عوام کی، میری نظر میں معافی چاہوں گا اگر کسی کو میری یہ بات بری لگے، لیکن یہ حقیقت ہے، انہوں نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انکوائریاں کروا دیں، رپورٹیں آ گئیں، لیکن ان پہ عمل کوئی نہیں ہوا۔ اور پھر یہ بھی ایک قابل اعتراض بات ہے کہ آپ خود چینی باہر بھیجنے کی اجازت دیتے ہیں، پھر اس پہ سبسڈی بھی دیتے ہیں، کابینہ میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، حکومتی اداروں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ مافیا ہے۔ بھئی مافیا کہاں سے آ گیا؟ چلیں اگر مافیا تھا، اس نے آپ کو یوز کر لیا، تو پہلے تو معافی مانگنی چاہیے تھی کہ ہاں یہ غلطی ہوئی حکومت سے، یہ ہم سے کام غلط ہوا۔ پھر دوسرا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ جہانگیر ترین کو باہر جانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جہانگیر ترین نے کوئی غیر قانونی حرکت کی ہے تو ان کو پھر جیل کے اندر ڈالتے، جیلیں کیا سیاسی مخالفین کے لیے رہ گئی ہیں۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ آپ نے سیاسی مخالفین کے خلاف جو وہ گھیرا تنگ کر رکھا ہے، اور آپ کہتے تھے کہ میں نے ان کو الٹا لٹکانا ہے اور پاکستان کا سرمایہ واپس لانا ہے، لیکن عمران خان صاحب آپ کے دور حکومت میں آپ کی ناک کے نیچے نواز شریف پاکستان سے باہر جا چکا ہے، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے،
تو آپ کا وہ بھی فارمولہ یا وہ بھی دعویٰ کہ میں پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آؤں گا فارغ ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ آپ کہتے تھے کہ جناب قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب یہاں آپ کی حکومت جو ہے وہ جمہوری حکومت ہے۔ آپ کی حکومت میں، آپ کے دارالحکومت میں ایک نہیں دو لوگ اٹھائے گئے ہیں۔ طاہر داوڑ ایس پی تھا، وہ اٹھایا گیا، ایک صحافی اٹھایا گیا، مطیع اللہ جان اس کا نام ہے۔ آپ کے پاس ہمدردی کے دو بول نہیں ان کے لیے بولنے کے لیے۔ پھر آپ ہی کے دور حکومت میں خیر آپ کہا کرتے تھے کہ یا پھر میں ہے نہیں یا پھر کہ ایجنسی ہے نہیں جو اٹھائے گا کسی شہری کو میرے ہوتے ہوئے، لیکن آپ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، اٹھانے والے بھی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس طرح کے کام تو نواز شریف کے دور میں ہوتے تھے۔ نواز شریف وہ نجم سیٹھی صاحب اٹھائے گئے تھے۔ کیا بدلا آپ نے؟ کچھ نہیں بدلا۔ پھر آپ کے دور حکومت میں سائی وال میں نہتے لوگ دن دہاڑے گولیاں مار دی گئیں، پورا خاندان ختم کر دیا گیا۔ آپ نے کہا میں ان کو انصاف دلاؤں گا، کہاں گیا انصاف؟ صلح کرنی پڑی ان کو۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ کو اگر ہم سوال آپ سے ایک پوچھیں، سمپل سا سوال ہے کہ عمران خان صاحب ان 2 سالوں میں آپ کی سب سے بڑی کوئی کامیابی ہے، کوئی ایک کامیابی تو وہ گنوا دیں، تو یقین مانیں عمران خان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑی پیچیدہ کامیابیاں اپنی گنواتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں مافیاز کو نہیں چھوڑ رہا، میں رپورٹیں دے رہا ہوں لیکن ان رپورٹوں پہ عمل نہیں ہو رہا۔ مثال کے طور پہ وہ کہیں گے کہ ہم نے خارجہ محاذ پہ بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن کشمیر آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ مودی آئے گا، خیر مودی تو نواز شریف کا یار تھا نا، لیکن آپ کہتے تھے کہ مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اس نے مسئلہ کشمیر حل کرنے کے بجائے کشمیر کو ہڑپ کر لیا، اور آپ ٹویٹر پر ان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگیں ٹویٹر پہ نہیں لڑی جاتی، یہ کچھ عملی طور پر کرنا پڑتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ جنگ لڑیں، لیکن آپ کچھ اس کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکے ماں سوائے ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے مذمتی ٹویٹ جاری کرنے کے علاوہ۔ اس کے علاوہ آپ کہا کرتے تھے خان صاحب کہ بڑا رٹا رٹایا جملہ پرانا ہے لیکن یہ موقع ہے میرے پاس، میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا۔ آپ کہتے تھے کہ بجلی کا بل بڑھے، آپ بجلی کے بل جلایا کرتے تھے کہ بجلی کا بل نہ دو، غیر ملکی پاکستانیوں کہتے تھے کہ زر مبادلہ نہ بھیجو، یعنی جو ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو اپنے رشتہ داروں کو۔ تو آپ اس طرح کی انتقامی کارروائیاں کہیں گے کہ آپ ملک کے خلاف، آپ نواز شریف کی نفرت میں ملک کے خلاف چلے گئے۔ لیکن اور پھر سٹیج پہ آپ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اگر ٹی وی لائسنس کی فیس بڑھے، اگر بجلی کا بل بڑھے، گیس کا بل بڑھے، تو جو آپ سمجھیں کہ وزیر اعظم چور ہے۔ آپ کے دور میں گیس کا بل کتنا بڑھ گیا ہے، بجلی کی قیمتیں کہاں پہ چلی گئی ہیں، آٹا لوگوں کو مل نہیں رہا، مہنگا ہو گیا ہے، مل نہیں رہا۔ چینی آپ نے نوٹس لیا مہنگی ہو گئی، 50 روپے ملا کرتی تھی چوروں کے دور میں، لیکن وہ اب اس وقت 95 اور 100 روپے کے درمیان ہے چینی۔ تو لوگ یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ ہم نے مانا کہ وہ چور تھے، نواز شریف بھی چور تھا، زرداری بھی چور تھا، لیکن ان کے دور میں اتنا برا حال نہیں تھا، لوگوں کے کچن جو تھے وہ کم از کم اتنے برے حالات میں نہیں تھے، چل جایا کرتے تھے۔ اب تو لوگوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں۔ اور آخر میں ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے، مسلم لیگ نون سے، جو اس وقت بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہمیں ہرانے کے لیے پاکستان کے فیصلہ سازوں نے عمران خان کو پہلے سلیکٹ کیا، پھر ان کی پارٹی میں جان ڈالی، غبارے میں ہوا بھری، پھر 25 جولائی کا دن آیا، اس سے پہلے پری انجینئرنگ جو کہ وہ کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی الیکشنوں سے پہلے، اس کو یعنی ووٹ ڈالنے سے پہلے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، نیب کے ذریعے کی گئی، یا مجھے جیل میں ڈال کے، نواز شریف کہتے ہیں ہمیں جیل میں ڈال کے آپ نے الیکشن لڑا۔ مان لیتے ہیں کہ آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن سوال، اور آر ٹی ایس بھی کہتے ہیں کہ جناب اس دن کیوں بیٹھے، ہمارا الیکشن چوری ہو گیا۔ تو وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا الیکشن چوری ہو گیا تھا تو پھر آپ اتنے سکون سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کا الیکشن چوری ہو گیا تھا تو آپ کو چلیں مان لیا کہ آپ کو سزا ہو گئی، لیکن آپ کی باقی پارٹی کو تو سزا نہیں ہوئی۔ آپ کی باقی پارٹی جو ہے وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 25 جولائی کو اس قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی تو آپ کی پارٹی ان زیادتی کرنے والوں کے خلاف سڑکوں پہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی کا ٹویٹر اب خاموش کیوں ہے؟ کیا جمہوریت جو ہے وہ صرف آپ کے کھاتے میں صرف اتنی ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوں تو جمہوریت ہے، اور اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں تو ملک میں جو ہے وہ لاقانونیت بھی ہے اور غیر جمہوری قوتوں کا قبضہ بھی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ منافقانہ ایک طرز عمل ہے۔
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا الیکشن واقعی چوری ہوا، اس قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو پھر پاکستان آئے میاں صاحب اور آ کے جیل میں بیٹھ کے لوگ تحریکیں نہیں چلاتے؟ کیا جیل میں جانا سیاستدانوں کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ یا آپ کوئی پہلے سیاستدان ہے جس کو جیل میں جانا پڑا، تو یا آپ کی پارٹی کی پوری پارٹی کو قید بول گئی ہے؟ آپ کی بیٹی آپ کا اچھا کیس لڑ سکتی ہے، آپ کا بھائی آپ کا کیس لڑ سکتا ہے، آپ کی بہت بڑی پولیٹیکل جماعت ہے، وہ اپنے ڈرائنگ روموں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بڑی زیادتی ہوگی اس قوم کے ساتھ، عمران خان جو ہے وہ کسی کا سلیکٹڈ یافتہ ہے یا سلیکٹڈ کیا ہوا ایک وزیر اعظم ہے اور کوئی تجربہ کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ، تو پھر میدان میں آئیں۔ اس طرح کے جو ہے ٹرینڈ چلا کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ آپ صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ کب عمران خان کو جو لانے والے ہیں، وہ قوتیں جو عمران خان کو لائیں وہ آپ کی طرف جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور آپ کو پھر کہیں کہ میاں صاحب واپس آؤ اور آ کے اپنا حصہ لو۔ تو یوں جو ہے میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی پاکستان کی قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس ابھی 3 سال پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے 22 سال کے جو جد و جہد تھی، جو وہ انہوں نے اس قوم کو خواب دکھائے تھے، ان 3 سالوں میں اگر وہ کوئی ایک خواب بھی پورا کر دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ہم یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے اپنی سیاست کا حق ادا کر دیا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔